بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج کے دن اور آج کی رات میں یہ دعا ضرور مانگیں۔ اللہ پاک اس برکتوں والے مہینے میں آپ کی تمام پریشانیاں مشکلات دور فرمائے گا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ربنا، اے میرے پیارے اللہ، بے شک شبان میں تو اپنے بندوں کی ساری دعائیں قبول کرتا ہے۔ یا اللہ، ہمیں بہت شدت سے انتظار تھا اس مہینے کا، اور پورے 11 مہینے کے بعد یہ مہینہ ہمیں نصیب ہوا۔ یا رب، ہمیں اس آنے والے ماہ شبان میں ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما، اور ہم سب کو شبان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اس رحمتوں والے مہینے میں خوب رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، شبان ہمارے لیے ایسا شبان بنا دے اس کے بعد زندگی میں ہم سے کبھی کوئی گناہ نہ ہو۔ اے میرے رب، شبان کے اس مہینے میں ہم سب کی ادھوری خواہشوں کو مکمل کر دے۔ اے اللہ پاک، تو اس شبان میں ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے پاک پروردگار، اس شبان میں تو ہم سے راضی ہو جا۔ اے مالک مولا، اس شبان میں ان بے چین دلوں کو سکون عطا فرما۔ اے رب کعبہ، اس شبان میں تمام بے چین دلوں کو چین اور سکون عطا فرما۔ اے اللہ، اس بابرکت اور رحمتوں والے مہینے میں ہم سب پر رحمتوں کی دگنی چگنی بارش کر دے۔ یا اللہ، اس شبان ہماری چاہتوں پر ان کا حکم فرما دے۔ یا اللہ، ماہ شبان کی برکت سے ہمارے والدین کی تمام پریشانیاں دور کر دے۔ یا اللہ، اس شبان کا مہینے میں جن جن کے والدین اس دنیا سے گزر چکے ہیں، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، انہیں بخش دے۔ اے اللہ، انہیں جنت کا حقدار بنا دے۔ اے اللہ، انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب فرما۔ اے اللہ، اس ویڈیو کو دیکھنے والے کے تمام بڑے جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، یا اللہ جو بھی اس دنیا سے گزر چکے ہیں، ان کی قبر کو ٹھنڈا رکھ، ان تمام کی بخشش فرما دے۔ اے اللہ، ان کی قبر کو جنت کے ہزاروں باغوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے۔ اے اللہ، ان کی قبر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا جانا کر دے۔ اے اللہ، انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوسی نصیب فرما۔ اے اللہ، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ، جن جن کے والدین حیات ہیں، ان پر اپنی رحمتوں کی دگنی چگنی بارش کر دے۔ اللہ، انہیں صحت یاب رکھ۔ اے اللہ، انہیں صحت یاب رکھنا۔ اللہ، ان کی تمام پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ اے اللہ، ان کو تمام خوشیاں عطا فرما۔ اے اللہ، وہ خوشیاں جو وہ دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ وہ خوشی جو ان کو اس دنیا میں بھی دکھا دے، آخرت کی دنیا میں بھی دکھا دے۔ اے پروردگار، ہمارے والدین پر رحم فرما، جس طرح بچپن میں انہوں نے ہم پر رحم فرمایا۔ اے اللہ، جس طرح انہوں نے ہماری پرورش کی، ہمیں پالا پوسا، پڑھایا لکھایا، ہمیں اس قابل بنایا۔ اے اللہ پاک، جو والدین اپنے بچوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اے اللہ اس مبارک مہینے کے صدقے ان کی اولاد کو نیک رشتے عطا فرما، ان کے بیٹوں اور بیٹیوں کے نصیب خوبصورت کر دے۔ یا اللہ، جو لوگ بے اولاد ہیں، اے اللہ جو بے اولاد ہے، اے اللہ انہیں اولاد جیسی نعمت سے محروم نہ رکھنا۔ اے اللہ انہیں اولاد صالح عطا فرما۔ اے اللہ اس مبارک مہینے کے صدقے انہیں نیک صالح اور فرما بردار اولاد عطا فرما۔ یا اللہ، جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ نصیب فرما۔ اے اللہ، تجھے تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ اس مبارک مہینے کے صدقے ہمارے گھروں میں خوشحالی پیدا کر دے۔ اے اللہ، ہمارے گھروں سے نا اتفاقی، ناچاکی، لڑائی جھگڑے اور رزق کی تنگی کو دور کر دے۔ اللہ، ہمارے گھروں میں چاروں طرف سے رزق کے دروازے کھول دے، حلال روزی کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ یہ بابرکت مہینہ خیر و عافیت کے ساتھ نصیب فرما۔ اے اللہ، اس شبان ہمیں لوگوں کو نہ صرف تجھے راضی کرنا ہے، اے میرے پروردگار ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ، اس شبان ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ، ہم نے جو جو دعائیں، جو جو حاجتیں کی ہوئی ہیں، یا اللہ جو جو مرادیں ہیں، اے اللہ پاک جو بھی ہماری مرادیں ہیں، جو بھی ہماری حاجتیں ہیں، اور ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما لے۔ اے اللہ، ہم نے شبان میں جو اپنی پلاننگ بنائی ہے، ہم شبان کو اس طرح سے گزاریں گے۔ اے اللہ، ہم نے نیت تو کر لی ہے، بس ایک بار پروردگار اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ، تو دیکھ رہا ہے، ہم بدکاروں کو دیکھ رہا ہے، ہم تیری بارگاہ میں اپنے گندے گندے ہاتھوں کو اٹھائے ہیں۔ بے شک یہ ہاتھ اس قابل نہیں کہ تجھ سے کچھ مانگ سکے۔ اے اللہ، نہ تو ہمیں مانگنے کا طریقہ آتا ہے، نہ ہی تجھے منانے کا۔ اے اللہ، پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہم سے راضی ہو جا۔ اے پروردگار، اے رب ذوالجلال، جو تجھے کائنات میں سب سے زیادہ عزیز
عزیز ہے وہ میرا بھی نبی ہے، تیرا بھی پیارا ہے۔ میں اس نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا گدھا ہوں، جو ہمارے پیارے نبی نے ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے تیرے سامنے شب معراج کی رات آنسو بہائے تھے۔ ان کے مبارک آنسوں کی تجھے قسم، ہماری دعاؤں کو قبول کر لے اللہ، ہماری دعاؤں کو قبول کر لے یا اللہ، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول کر لے جن کے لیے ہم بے چین ہیں، بے قرار ہیں۔ اے اللہ تو ہمارے دلوں کے حال سے واقف ہے۔ اے اللہ اگر ہم زبان سے نہ بھی کہیں تو پھر بھی جانتا ہے کہ ہمارے دل اور دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ اے اللہ تجھے پتہ ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہماری کیا کمزوریاں ہیں۔ اے ہمارے پروردگار تو ہماری ان پریشانیوں کو جو ہمارے دلوں میں ہیں، جو ہم کسی کے سامنے بیان نہیں کر سکتے، اے اللہ تو ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہماری پریشانیوں سے نجات دے دے، ہماری ان تمام پریشانیوں کی خطاؤں کو بخش دے جو ہماری دعاؤں کو قبولیت میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ہمارے ان گناہوں کو بخش دے جو ہماری دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دے رہے۔ اے اللہ اے ہمارے گناہ کو چھپانے والے پروردگار، اے عیبوں کو چھپانے والے سردار، ہم لوگوں نے چھپ چھپ کر بے شمار گناہ کر رکھے ہیں، لیکن بے شک تیرے سامنے کچھ بھی نہیں چھپا، تجھ سے کچھ بھی نہیں پردہ۔ اے ہمارے پروردگار ہمارے ہر گناہ کو تو دیکھ رہا ہے۔ اے اللہ ہماری ہر غلطی پر گناہ تو نے لوگوں کے سامنے چھپا کر رکھا ہے۔ پروردگار اگر تو چاہتا تو ہمارے عیبوں کو لوگوں کے سامنے عیاں کر دیتا، بے شک تو سردار ہے، عیبوں کی پردہ پوشی کرنے والا ہے۔ یا اللہ آج جس طرح تو نے دنیا لوگوں کے سامنے ہمارے عیبوں کو چھپا رکھا ہے، اے اللہ کل بروز قیامت بھی ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی کر لینا۔ یا جبار ہم بہت گناہ گار ہیں، لیکن بے شک تیرے سہارے نے ابھی تک ہمیں سنبھال رکھا ہے، تو نے ہمیں بچا رکھا ہے۔ بے شک تیری ذات جبار ہے، بے شک تیری ذات غفار ہے، حساب پہ مغفرت کرنا تو تیری شان ہے۔ اے اللہ ہم بدکاروں کے تمام گناہوں کو بخشنا۔ اے اللہ ہم میں طاقت نہیں قبر کے اندھیرے کو برداشت کرنے کی، ہم سے تو آج اکیلے میں اپنے ماں باپ، شوہر، بچوں، بھائی بہن کے بنا رہا نہیں جاتا، ہم وہاں اکیلے کیسے رہیں گے؟ اے پروردگار اس قبر میں تنہا کیسے سوئیں گے؟ مولا اس سے پہلے کہ ہماری سانس کی مہلت ختم ہو جائے، ٹوٹ جائیں سانسوں کی مالا، یا رب ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہماری ان دعاؤں کو قبول کر لے جن کے لیے ہم بے چین ہیں، بے قرار ہیں۔ اے اللہ تو ہمارے دلوں کے حال سے واقف ہے۔ اے اللہ اگر ہم زبان سے نہ بھی کہیں تو پھر بھی جانتا ہے کہ ہمارے دل اور دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ اے اللہ تجھے پتہ ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہماری کیا کمزوریاں ہیں۔ اے ہمارے پروردگار تو ہماری ان پریشانیوں کو جو ہمارے دلوں میں ہیں، جو ہم کسی کے سامنے بیان نہیں کر سکتے، اے اللہ تو ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہماری پریشانیوں سے نجات دے دے، ہماری ان تمام پریشانیوں کی خطاؤں کو بخش دے جو ہماری دعاؤں کو قبولیت میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ہمارے ان گناہوں کو بخش دے جو ہماری دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دے رہے۔ اے ہمارے گناہ کو چھپانے والے پروردگار، اے عیبوں کو چھپانے والے سردار، ہم لوگوں نے چھپ چھپ کر بے شمار گناہ کر رکھے ہیں، لیکن بے شک تیرے سامنے کچھ بھی نہیں چھپا، تجھ سے کچھ بھی نہیں پردہ۔ اے ہمارے پروردگار ہمارے ہر گناہ کو تو دیکھ رہا ہے۔ اے اللہ ہماری ہر غلطی پر گناہ تو نے لوگوں کے سامنے چھپا کر رکھا ہے۔ پروردگار اگر تو چاہتا تو ہمارے عیبوں کو لوگوں کے سامنے عیاں کر دیتا، بے شک تو سردار ہے، عیبوں کی پردہ پوشی کرنے والا ہے۔ یا اللہ آج جس طرح تو نے دنیا لوگوں کے سامنے ہمارے عیبوں کو چھپا رکھا ہے، اے اللہ کل بروز قیامت بھی ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی کر لینا۔ یا جبار ہم بہت گناہ گار ہیں، لیکن بے شک تیرے سہارے نے ابھی تک ہمیں سنبھال رکھا ہے، تو نے ہمیں بچا رکھا ہے۔ بے شک تیری ذات جبار ہے، بے شک تیری ذات غفار ہے، حساب پہ مغفرت کرنا تو تیری شان ہے۔ اے اللہ ہم بدکاروں کے تمام گناہوں کو بخشنا۔ اے اللہ ہم میں طاقت نہیں قبر کے اندھیرے کو برداشت کرنے کی، ہم سے تو آج اکیلے میں اپنے ماں باپ، شوہر، بچوں، بھائی بہن کے بنا رہا نہیں جاتا، ہم وہاں اکیلے کیسے رہیں گے؟ اے پروردگار اس قبر میں تنہا کیسے سوئیں گے؟ مولا اس سے پہلے کہ ہماری سانس کی مہلت ختم ہو جائے، ٹوٹ جائیں سانسوں کی مالا، یا رب ہماری بے حساب مغفرت فرما۔